بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی لطف و کرم ہے خداوند متعال کا، اس نے اپنے دین کی ہدایت، قرآن کریم، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ہدایت ہمیں نصیب فرمائی۔ خداوند متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فرش عزا پر بیٹھنے کا موقع نصیب کیا۔ اہل بیت اطہار نے فرمایا تم اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہمارے ہمراہ محشور ہو تو ہماری خوشیوں میں خوش رہو اور ہمارے غم میں غمگین رہو۔ یہ جو سعادت ملتی ہے کہ ہم ان کے غم میں غمگین ہوں، فرش عزا پہ بیٹھیں، یہ ہمیں محشر میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اور نزدیک کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو ہر ایسی موقع پر شکر بجا لانا ضروری ہے تاکہ خدا یہ موقع اور نصیب فرمائے۔ خاص کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جد امجد کا موقع ہے، ان کی تاریخ وفات ہے۔ مولا امیر المومنین کے والد گرامی ابو الائمہ سید بطحا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان پہ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔ لطف خدا ہے کہ اس نے ہمیں مولا ابو طالب کا ماننے والا قرار دیا ہے۔ حضرت ابو طالب کی شان، ان کی منزلت، ان کا مقام، ان کی مظلومیت، سب کچھ بے مثال ہے، سب کچھ بے مثال ہے۔ اور یہ ایک اتفاق کہ ان کی تاریخ وفات کی مناسبت سے جو مجلس ترحیم آئی وہ ان کی نسل میں آنے والے ایسے سید بزرگوار کی جس نے ان کے راستے کو اس زمانے میں چل کر دوبارہ ثابت کر دیا کہ ابو طالب کا نشان زندہ ہے، ان کا علم سربلند ہے، ان کے ماننے والے جانے دینے کو تیار ہیں۔ ہمیں خدا کے سامنے جہاں پہ غم کا احساس کرنا ہے وہاں پہ فخر کا احساس بھی کرنا ہے۔ اے خدایا تیرا شکر ہے، تو نے بہادر ہماری قوم میں قرار دیا، تو نے مجاہد ہماری قوم میں قرار دیا، تو نے عالم ہماری قوم میں قرار دیا، تو نے جان دینے والے ہماری قوم میں قرار دیے۔ خدایا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اہل بیت کی قوم میں قرار دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، پرچم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مزید عزت و سربلندی کے لیے، اور انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔
حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جیسے ہی نام لیا جاتا ہے بہت ساری حقیقتیں ہیں جو خود بخود ذہن میں آتی ہیں. ان حقیقتوں میں کئی عناوین کہے جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو عنوان سب سے زیادہ واضح نظر آتا ہے وہ مظلوم تاریخ، تاریخ اسلام کا مظلوم ترین چہرہ. یعنی کوئی انسان یہ سوچے کہ کوئی نبی کی جوتی اٹھانے پر تو عزت پائے، اور وہ جو نبی کی زندگی بھر دیکھ بھال کرے وہ کچھ اور کہلائے. اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر مظلومیت کیا ہوگی کہ جو نبی خدا کے ہمراہ چند لمحے گزارے وہ تو صحابی کے نام پہ عزت کمائے، اور وہ جو اپنی اولاد سے بڑھ کر دیکھ بھال کرے، اپنے گھر میں پالے، اپنے بچوں کو راتوں رات ان پہ قربان کرنے کے لیے تیار کرے، اور برسوں ان کی پناہ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے زحمتیں اٹھائے، اسے کوئی نام نہ ملے. نعوذ باللہ تعالی اس کو مسلمان بھی نہ مانے. اللہ اکبر. بغض کی کوئی حد ہوتی ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بغض کی کوئی حد ہوتی تھی کہ وہ کسی شاعر نے جو کچھ کہا وہ حقیقت تھی کہ علی کا باپ نہ ہوتا تو مومن کہتے. ہاں کہ اگر علی کا باپ نہ ہوتا تو مومن کہتے. یہ بغض تھا نا کہ جو مولا امیر المومنین سے لیا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف یہ باتیں کی. ورنہ حضرت ابو طالب کا مقام کیا ہے کوئی سمجھ سکتا ہے کیا؟ جس گھر سے مولود کعبہ پیدا ہو اس گھر کی عظمت کیا ہو. جس گھر سے وہ پیدا ہو جو کعبے کو عزت دے دے. اللہ اکبر. نبوت اس کے گھر کی، امامت اس کے گھر کی، اور اس کے ایمان میں شک ہے. حد ہو گئی ہے، بغض کی حد ہو گئی ہے. اور یہ معاملہ اب ایسا ہو گیا کہ یہ کچھ ایسی تقسیموں میں چلا گیا کہ ہم جیسوں کے لیے جیسے بغض رکھنے والوں کی اور کھلے دل کے ضمیروں کی، اچھے ضمیروں کی نشانی کے لیے یہ حد فاصل بن گیا. تو مثال کے طور پر ایک وہ ہے جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، وہ تو ماننے والا ہے. جو اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہے، اگر ہم اس سے ملیں تو ہمارے پاس ایک حد فاصل ہے کہ یہ بتاؤ ابو طالب کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. اگر ابو طالب کو مانتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمارے ساتھ ہو، پھر کچھ اور ہو. اگر نہیں مانتے پھر کچھ اور ہو. تو الحمدللہ رب العالمین. بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے نا کہ ہم تاریخ میں صحیح کیمپ میں کھڑے ہوں، یہ بہت بڑا کام ہے. تاریخ بار بار مختلف موقعوں پر لوگوں کو تقسیم کرتی ہے. جب تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو جو تقسیم کا شکار ہوتے ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کتنا بڑا کام ہو گیا. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مل کے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد. جب کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا تو جو سید الشہداء کا ساتھ دے رہے تھے اور جو سید الشہداء کا ساتھ نہیں دے رہے تھے سب اتنی بصیرت نہیں رکھتے تھے. تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، بعد میں ساری زندگی پچھتاتے رہے کہ ہم نے ساتھ کیوں نہیں دیا، جانیں بھی دے دی. توابین کا قیام ہوا، ہزاروں لوگ اس کے اندر شہید ہو گئے. وہ لوگ تھے جو جب معرکہ ہو رہا تھا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم غلط کیمپ میں کھڑے، صحیح جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا. تو یہ تاریخ میں بار بار ہوتا ہے کہ ایک واقعہ پیش آتا ہے، اس پر امتحان ہو رہا ہوتا ہے آپ کس کیمپ میں کھڑے. اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ صحیح کیمپ میں کھڑا ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ بعد میں سمجھ میں آتا ہے. ہم لوگ میں طالب علم ہونے کے ناطے، جس کو 40 سال سے زیادہ ہو گئے اب تقریباً طالب علم بنے ہوئے،
میں اپنے اس 40 سال کے تجربے کو استعمال کر کے عرض کرتا ہوں، ہم لوگ تاریخ کے ایسی ایک موقع پہ کھڑے ہوئے، جو کیمپ میں ادھر ہے اور جو کسی اور کیمپ میں ہے، بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے، یہ بہت بڑا فرق پڑے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا متعال نے لطف فرمایا کہ 1400 سال کے بعد بھی ہمیں اس کیمپ میں رکھا جس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے، الحمدللہ رب۔ اور ایک بات ہے وہ یہ کہ اے خدایا تو شاہد ہے، اور میں آپ کی نمائندگی میں بھی عرض کروں گا، خدا سے کہوں گا کہ خدایا تو شاہد ہے، ہم نے جہاں اہل بیت کو جس کیمپ میں دیکھا ہم اسی کیمپ میں گئے، چاہے سامنے کوئی بھی آیا۔ جب اہل بیت کو دیکھا کہ وہ ادھر تھے تو ہم ادھر آئے، اب سامنے کوئی بھی آیا ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہم لوگوں کو فخر ہے، یہ ہمارا فخر ہے، اور مجھے یقین ہے 100% کہ جس طرح ہم زندگی میں کوشش کرتے رہیں اسی کیمپ میں جائیں جس میں اہل بیت ہوں، خدا قیامت کے دن ہمیں وہاں نہیں بھیجے گا جہاں اہل بیت نہیں ہوں گے، خدا وہیں بھیجے گا جہاں اہل بیت ہوں گے، کیونکہ ہم نے پوری زندگی کوشش کی کہ ہم وہیں جائیں جہاں اہل بیت جائیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اور اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ہمیں درس حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے، گرچہ ان کی مقام و منزلت ظاہر بہت زیادہ کہ ہم کیا سیکھ پائیں، لیکن ایک بات اگر ہم سیکھنے کی بات کہیں تو پھر ہمیں ایک بات سیکھنی پڑے گی، وہ یہ کہ یہ بھول جاؤ کہ لوگ تمہیں مانیں یا تمہیں نہ مانیں، یہ بھول جاؤ۔ ہمارے پاس ایک روایت ہے، جب بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا روایت ہے، روایت کو ثابت کرنے کی ذمہ داری آپ میرے اوپر چھوڑ دیجیے گا، کبھی بھی آپ طلب کریں گے میں روایت ثابت کروں گا آپ کے سامنے۔ ہمارے پاس روایت ہے جس میں فرمایا کہ تم ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکو گے جب تک پوری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو اور تمہیں پتا ہو کہ تم حق پر ہو تو افسوس نہیں کرنا۔ ہاں، تم ایمان کی حقیقت کو نہیں پا پاؤ گے، نہیں پا سکو گے، کب تک؟ جب تک ایسے نہ بنو۔ کیسے بنو؟ پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے، تمہیں پتا ہو کہ تم حق پر ہو تو تمہیں برا نہ لگے، تمہیں برا نہ لگے۔ یہ ایمان کی حقیقت مومن قرآن حضرت ابو طالب کی ہے، ہاں، جن کو پتا تھا کہ میں حق پر ہوں، پھر نہیں گھبرائے کہ دنیا مجھے کیا کہے گی۔ اور اولاد ابو طالب تو صبر کی تمام امتحانوں کو دینے کی ماہر ہے، ہاں، ابو طالب اور اولاد ابو طالب بڑے فخر کی بات ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو جتنے بھی الزام لگتے رہے وہ الزام سہتے رہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں حق پر ہوں، اور وہ سارے الزام سہتے رہے، الحمدللہ۔ میں آپ کے سامنے وہ دلائل کیوں پیش کروں جو ایمان ابو طالب کو ثابت کریں، آپ کے سامنے طے شدہ باتیں ہیں، تو میں صرف تبرکاً یہ چند جملات عرض کر رہا ہوں تاکہ کل انشاءاللہ جب میدان حشر میں پہنچیں تو ہم اور آپ امیر المومنین کے حضور ایک جملہ عرض کر سکیں، مولا ہم آپ کے والد کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کے والد کے ماننے والے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ایک گزارش کروں گا حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے، انشاءاللہ قبول ہو تو ساتھ دیجیے گا، بات کی بات ہے، لیکن صرف نقطہ عرض کر دیتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ متعدد اہل سنت علماء نے حضرت ابو طالب کی شان میں حضرت ابو طالب کے ایمان کے اس بات کے لیے کتابیں تحریر کی ہیں۔ آج کے دور میں بھی کئی کتابیں ایسی تحریر ہوئی ہیں، کچھ کتابیں میری نظر سے بھی گزری ہیں۔ ایک درخواست کروں گا، آپ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ یہ کام ضرور کیجیے گا، کسی اچھی کتاب کا انتخاب کیجیے گا جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو ثابت کرتی ہے۔
اچھی طرح تحقیقی کتابیں چھپ بھی گئی ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور میں کچھ جلدیں آفس میں رکھوا بھی دوں گا، یہاں خیر العمل کے آفس میں بھی رکھوا دوں گا، کتابیں چھپی ہیں۔ کبھی زندگی میں موقع ملے ایک کتاب لیں اور کسی ایسے اہل سنت دوست کو کہ جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو اس کو تحفے میں ضرور دیں، ایک دفعہ کم سے کم زندگی میں ایک کام کر لیں۔ میں کیوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، بالکل دس بستہ۔ دیکھیے ہم سب نے مرنا ہے اور ہم سب نے میدان حشر میں جا کر پناہ ڈھونڈنی ہے ابو طالب اور اولاد ابو طالب کی، ہم سب کو یہ چاہیے، ہم سب نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ رکھا ہوا ہے۔ مثلا کوئی یہ کہے گا کہ میں ماتم کرتا تھا، کوئی یہ کہے گا میں آپ کے غم میں رویا تھا، کوئی کچھ کہے کسی بھی طریقے سے، اور وہ بہت کریم ہے، بہت کریم ہے، چھوٹے چھوٹے بہانوں پر بھی ماننے والوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ لیکن یہ میں خدمت میں آپ کی عرض کرتا چلوں، جو ان کے جد امجد کی شان کے دفاع کے لیے کوشش کرے گا اس کی بات کچھ اور ہوگی۔ آپ میں کتاب نہیں لکھ سکتے نا، مضمون نہیں لکھ سکتے، تقریر نہیں کر سکتے، کم سے کم یہ کر سکتے، جب بھی موقع ملے یہ کام اپنی زندگی میں ایک دفعہ ضرور کر لیجئے گا، تاکہ کل انشاءاللہ اس ٹائٹل سے بھی مجھے اور آپ کو مولا ابو طالب اور ان کے اولاد کی قرب انشاءاللہ نصیب ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابو طالب کی شان میں، ان کے عظمت کے اعتراف میں، ان کے اولاد طیبہ و طاہرہ کے حضور اور بالاخص وقت کے امام کے حضور عرض عقیدت کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ بس یہ ہے کہ یہ جو راستہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ نے ترسیم کیا، بنایا، یہ راستہ خون کا راستہ ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب ماضی میں کربلا سے جڑا ہوا ہے اور مستقبل میں ظہور امام سے جڑا ہوا ہے۔ دونوں نشانیاں خون کی نشانیاں، دونوں خون کی نشانیاں۔ جو کربلا کو جانتا ہے اس کو خون کو دیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مکتب کی شناخت کربلا بنی ہوئی ہے ماضی کے اندر، اور وہ انسپریشن ہے، جذبہ ہے کہ جو جا کر ظہور تک پہنچے گا، اور ظہور پر ایک بار پھر قربانیاں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام تشریف لائیں گے معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوگا، پھر معاملہ شروع ہوگا، پھر معاملہ شروع ہوگا۔ یہ جو ہمارے یہاں اچھا پڑھا گیا ہے قصہ تمام ہو جائے، قصہ تمام نہیں ہوگا، پھر قصہ شروع ہوگا، پھر شروع۔ مجھے نہیں معلوم ہم جیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، بڑے بڑے لوگ یہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ ہوں گے انشاءاللہ، لیکن اس امید پہ زندہ ہیں کہ مر بھی گئے اور منتظر ہوئے تو اٹھا لیے جائیں گے انشاءاللہ، اٹھا لیے جائیں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ خدا انشاءاللہ ہمیں مولا کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ماضی میں کربلا ہے اور آئندہ مستقبل کے اندر ظہور امام ہے۔ یہ جو راستہ ہے یہ کٹھن راستہ، سخت راستہ۔ یہ سخت راستہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ اقلیت ہے، بہت ساری اقلیت ہوتی ہیں جو سختی نہیں جھیلتی۔ ابھی آپ خود پاکستان کے اندر دیکھ لیجئے، کچھ اقلیتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی جو اپنی مادہ پرستی میں غرق ہیں، وہ کوئی سختی نہیں جھیلتے۔ شیعت صرف اس وجہ سے سختی نہیں جھیلتی کہ یہ اقلیت میں ہے، نہیں، شیعت اس وجہ سے سختی جھیلتی ہے کہ اس کے پاس ایک نظریہ ہے۔ وہ نظریہ ہے کہ جو دنیا کی کامیابی کو کامیابی نہیں کہتا،
آخرت کی کامیابی کو کامیابی کہتے ہیں۔ شیعہ ایک نظریہ ہے جو خود غرضی نہیں سکھاتا، خود گزشتگی سکھاتا ہے، اپنے آپ سے گزرنا سکھاتا ہے۔ شیعہ ایک نظریہ ہے جو کسی علاقے سے وابستہ نہیں ہے، وہ اپنے مولا کی اس نصیحت کو سنتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی گوشے سے کوئی مظلوم کہے کہ کوئی میری مدد کرے تو علی کا ماننے والا اس مظلوم کے لیے جائے گا۔ شیعت اس وجہ سے سختی کا نام ہے۔ شیعہ ظلم کے سامنے سر جھکانے والا نہیں ہے، ظلم کے سامنے سر بلند رکھنے والا۔ شیعہ سر جھکانا نہیں جانتا ہے، سر کٹانا جانتا ہے۔ نہ صرف سر کٹانا جانتا ہے، سروں کو نیزوں پہ لگوانا بھی جانتا ہے، اور سروں کو نیزوں پہ لگنے کے باوجود شیعہ وہ ہے جس کی خواتین ماتم تو کرتی ہیں لیکن ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ بھی دیتی ہیں۔ شیعہ سربلند ہے۔ شیعت میں یہ مادہ رکھا ہوا ہے اندر۔ مظلوم ہے، صابر ہے، مقاوم ہے، ذمہ دار ہے، موت سے نہیں ڈرتا ہے، موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ شیعہ شہادت کو عزت دیتا ہے۔ شیعہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کی 11 امام شہید ہوئے تو وہ سادہ موت کو مانگ ہی نہیں سکتا ہے۔ شیعہ جب اپنے ائمہ کو شہید ہوتا دیکھتا ہے تو صرف ایک آرزو کرتا ہے، کاش میں بھی شہید ہو جاؤں تاکہ اپنے اماموں کے ہمراہ کھڑا ہوا نظر آؤں۔ اس وجہ سے شیعت مشکل کا نام ہے، اس وجہ سے شیعت مشکل کا نام ہے۔ یہ جو آپ نے میں نے بچپن سے سنا ہے، بالکل صحیح سنا ہے کہ پل صراط ایسا راستہ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز ہے، تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ پل صراط علی کا راستہ ہے، یہ علی کا راستہ ہے جس پہ چلنا ایسے ہی سخت ہے اور اس پہ چلنے پہ پاؤں کے اوپر زخم آنا بالکل یقینی ہے۔ جب بھی ہمارا کوئی شہید ہو ہم یہ نہ سوچیں کوئی نقصان ہو گیا، ہم نے شہادت میں زندگی گزاری ہے۔ عزیزان محترم، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تاریخ کو میں اور آپ جانتے ہیں اور اتنا ہم سب جانتے ہیں، اس کے لیے طالب علم ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو ہم سب جانتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے وہ سختیاں جھیلی ہیں جب ان کا ساتھ دینے والے 10 افراد بھی نہیں تھے۔ جب بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے تو 10 لوگ بھی نہیں تھے امام کا ساتھ دینے والے۔ شیعہ نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب اس کے امام نے کربلا میں تنے تنہا جان دیا، یہ شیعہ نے دیکھا ہے۔ وہ سختیاں دیکھنی ہیں جب اس کے امام قیدی ہوئے، بازاروں میں گئے، زندانوں میں رہیں، یہ ساری سختیاں شیعت نے دیکھی۔ لیکن ان سب کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین خدا نے ہمیں ایسے دور میں بھیجا ہے۔ میں شبیہ منبر رسول پر بیٹھ کر حلفیہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حلفیہ عرض کر رہا ہوں، غیبت کبریٰ میں کبھی شیعت اتنی مضبوط نہیں تھی جتنا آج کے دن ہے۔ آج طاقت کا دن ہے، اور یہ طاقت وہ طاقت نہیں ہے جو ہمیں طاقت کے نشے میں ڈال دے، نہیں، یہ طاقت وہ طاقت ہے جو ہمیں حب اہل بیت میں اور آگے بڑھاتی ہے۔ یہ وہ طاقت نہیں ہے جو ہمیں سرمست کر دے کہ ہم طاقت کے نشے میں آ جائیں، نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو ہم سے کہتی ہے کہ غزہ کا مظلوم بھی ہو تو اس کا ساتھ دے دو۔ لبیک یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہم نے یہ سب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سیکھا ہو، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میں اور آپ 50 سال پہلے اتنے بڑے ہوتے نا تو ہم وہ لطف نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میری عمر اتنی ہو چکی ہے کہ مجھے یاد ہو کہ 40 سال پہلے کیا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو مجھے خود اندازہ ہے کہ ہم 40 سال کے اندر کتنا آگے ہیں۔
اور یہ جو اتنا آگے آئے ہیں قطعاً اس کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سیکھ کر 3 بنیادی نکات ہیں۔ عزیزان محترم، نسلیں تبدیل ہوتی رہتی، نسلیں تبدیل ہوتی رہتی، لیکن نسلوں کے پیغام چلتے رہتے۔ ہمیں صحیح پیغام اگلی نسل کو دینا۔ ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ بہت بڑی طاقت کی جگہ ہے، لیکن اتنا ہی زیادہ چیلنج کی جگہ ہے، اتنا ہی زیادہ چیلنج کی جگہ ہے۔ یہ جگہ کسی بھی قسم کی غفلت کو برداشت نہیں کرے گی۔ ہم لوگ ایسی دنیا کے اندر ہیں جہاں دنیا کے جو 100 سال پہلے دیندار ملک تھے اس وقت بے دین ہیں۔ انگلستان کو دیکھ لیجئے، یہ 100 سال پہلے تک دنیا کے دیندار ترین ملکوں میں سے ایک تھا، اس وقت تقریباً مکمل بے دین ہے۔ جب دنیا کے سارے دیندار بے دین بن رہے ہیں، اب شیعت جوان ہو رہی ہے، اب شیعت جوان ہو رہی ہے۔ صحیح ٹائم پہ جوانی آئی، بالکل صحیح ٹائم پر۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر عزیزان محترم، میں جملات جب عرض کرتا ہوں تو پھر میں ڈرنے لگتا ہوں کہ شاید میں خود پسندی کی طرف جا رہا ہوں یا خود نمائی کی طرف جا رہا ہوں، لیکن میں صرف آپ کو اطمینان دلانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں۔ 30 سے زیادہ ملکوں میں مجالس پڑھنے کے بعد میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، اگر اس وقت پوری دنیا کے اندر خدائی فکر کا کوئی دفاع کر سکتا ہے وہ شیعت ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اس وقت الہاد کی جو لہر آئی ہوئی ہے اس پہ دنیا کا کوئی فرقہ مقاومت نہیں کر سکتا، چاہے وہ عیسائیت میں ہو، چاہے وہ یہودیت میں ہو، چاہے وہ دوسرے ادیان کے اندر ہوں، چاہے وہ اسلام کے اندر ہوں۔ اگر الہاد کا اس وقت کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، لادینیت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، تو وہ خطبے ہیں امیر المومنین کے جو توحید کو بیان کر رہا ہے، صرف وہ دفاع کر سکتا ہے اور کوئی دفاع نہیں کر سکتا۔ شیعت اپنے مکاتب کے اندر، نجف اشرف کے اندر، قم مقدسہ کے اندر وہ فلسفیانہ طاقت رکھتی ہے جو پوری دنیا کے اندر الہادیت کا مقابلہ کر سکے۔ پوری دنیا کے اوپر ظلم طاری ہوا ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ اب تو پھر صورتحال کافی بہتر ہے۔ آج سے 40 سال پہلے کو سوچئے گا، کوئی ظلم کے سامنے سر اٹھانے کو تیار نہیں تھا، اور اس موقع پر پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نسل میں سے آنے والے ایک سید کو بلند کیا، اور آیت اللہ خمینی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کا پرچم لے کر کھڑے ہو گئے، اور پوری دنیا کے سامنے دین کو دوبارہ سے معاشرے کے اندر لانے کا سبب بنے، اور یہ سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ذریعے سے ہوئے۔ مجھے اپنا بچپنا یاد ہے، اگر کوئی کہتا تھا دینی درسگاہ تو لوگ مصر کا نام لیتے تھے، جامع ازہر۔ اگر کوئی کہتا تھا دینی حاکم، اسلام کا حاکم، تو اسلام کے حاکم میں نام لیتے تھے شاہ فیصل کا۔ اگر کوئی کہتا تھا اسلام کا مجاہد تو نام لیتے تھے یاسر عرفات کا۔ یہ ہمارا معیار تھا، یہ ہمارا معیار تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، آج پوری دنیا کے اندر آپ بولیں اسلام کی درسگاہ یا نجف ہے یا قم ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا یہ درس کربلا کا ہے، اور پاس خدا کا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل محمد و آل محمد یا۔ اب کوئی کہے کہ اسلام کی درسگاہ، الحمدللہ رب العالمین نجف اور قم کا نام۔ اگر اس وقت پورے عالم اسلام کے اندر کوئی کہے اسلام کا حاکم، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ٹاپ پر خامنہئی کا نام ہے اس وقت ٹاپ پر۔ اور اگر اس وقت کوئی کہے اسلام کا مجاہد، الحمدللہ
اولاد سادات میں سے سید حسن نصر اللہ سر فہرست. لبیک یا نصر اللہ. لبیک یا نصر اللہ. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے شہید کا نام ہے لبیک یا نصر اللہ. لبیک یا نصر اللہ. ان کا نام سر فہرست. الحمدللہ یہ وہ اچھا دور ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کا مقام تھوڑا نیچے ہوتا ہے ذمہ داری کم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کا مقام اونچا ہو گیا ہے آپ سادہ کام نہیں چلے گا. جب تک دنیا آپ کو نہیں پہچانتی تھی نا تو آپ سے مطالبہ نہیں تھا کہ دنیا میں کہیں پر بھی کفر کا نام لیا جائے آپ کچھ کہیں. اب مطالبہ ہے، اب مطالبہ ہے. اب اس وقت دنیا کے اندر اسلام کے خلاف کوئی بھی سازش ہو، سب سے زیادہ مطالبہ جس سے ہوگا کہ وہ میدان میں آئے وہ اہل بیت کے چاہنے والے، وہ اہل بیت کے چاہنے. اب ایک بات ہے اور یہ میں بالکل دست بستہ عرض کروں گا، آج سے 40 سال پہلے کچھ اہل بیت کی تعلیمات اور کچھ من پسندی چل سکتی تھی، اب نہیں چل سکتی، اب نہیں چل سکتی. اب آپ دنیا کے میگنیفائنگ لینس کے نیچے ہیں. تھوڑی سی آپ نے کوئی ایسی بات کہی جو اہل بیت کی تعلیمات سے ہٹ کے تھی، آپ نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لی، آپ نے کلاڑی مار لی. یہ وہ حساسیت ہے جس میں ہم لوگ اس وقت آ گئے ہیں، اس وقت ہم آ چکے ہیں. اس وقت سب کی پہلی ذمہ داری یہ ہے اہل بیت کی تعلیمات میں سے جو خالص ترین تعلیمات ہیں ان کا انتخاب کرو، جس کے بارے میں 100% پتہ ہے یہ اہل بیت نے کہی ہے، ان کا انتخاب کرو، اس پر عمل کرو، اس پہ عمل کرو. مجھے 3 پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں اہل بیت کی تعلیمات سے. میں چاہوں گا مرنے سے پہلے ان 3 کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرو. پہلی بات اللہ کا تقوی. متقی اہل بیت اطہار کا ماننے والا ہے. جو اہل تقوی ہے وہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں. جو بے تقوی ہے وہ اہل بیت کی فہرست میں نہیں آ پائے. اگر مجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کوئی خدمت کرنی ہے، اور میں خاص کر اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں جس میں سید حسن نصر اللہ کا نام اس وقت آ رہا ہے، یہ نام اتنی آسانی سے بڑے نہیں بنے ہوں گے. کوئی آدمی 32 سال دشمن کے آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کا نام لے اور کھلے عام کہے کہ ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں، آسان کام نہیں ہے. یہ ایک ایک چیز کے اوپر دشمن کی نظر ہے. نہ صرف دشمن وہ جو باہر بیٹھا ہوا کفر کے اندر ہے، وہ دشمن جو حتی اسلام کا نام لے رہا ہے. اب کیا چاہیے؟ اب خالص ترین تعلیمات چاہیے. نمبر 1 اہل بیت کا تقوی. ان کی زندگی میں جو تقوی پیش کیا گیا اس تقوی کی جھلک ہمارے اندر آنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 علوم اہل بیت اطہار. اگر ان کے علم کی تعلیمات ہمارے اندر نہیں جھلک رہی ہم اس پرچم کو نہیں اٹھا پائیں گے، اس پرچم کو نہیں اٹھا سکیں گے. تو آپ یہ جو سید کا نام لے رہے ہیں، آپ سب کو اور ہم سب کو معلوم ہے جتنے لوگ ان کی شہادت کے اوپر پیغام بھیج رہے ہیں مراجع کی حد میں، رہبر معظم کی حد میں، وہ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں، یہ عالم ہے. عالم ہے. یہ وہ عالم نہیں ہے جو میں کسی کو عالم کہہ رہا ہوں، نہیں، یہ وہ ہے جس کو مراجع تقلید عالم کہہ رہے ہیں. ہاں عالم ہے. متقی ہے، عالم ہے. 2 صفتیں. تیسری صفت جہاد. اللہ کی راہ میں جد و جہد، چاہے کسی بھی رنگ کسی بھی صورت میں، جو میری اور آپ کی طاقت اور توانائی کے اندر. آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان 3 پر محنت کرنی پڑے گی. تو جو بچے ہمارے جوان ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ مثلا ہمیں کوئی یہ بتائے کہ اہل بیت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا سب سے پہلے اپنی معنویت پہ کام کرو، اپنی روحانیت پہ کام کرو. نصر اللہ کے صرف ان جملات کو نکال لو جس میں انہوں نے معنویت کو بیان کیا. کیسے بیان کیا؟ ابھی کچھ دنوں کے اندر ہو جائے گا یہ کام. انہوں نے 32 سال میں جو کچھ کہا ہے سب ریکارڈڈ ہے، سب ریکارڈڈ ہے. ان ریکارڈڈ چیزوں کے اندر 10 کلاسیفیکیشنز آئیں گی، ابھی لوگ اس کو کلاسیفائی کریں گے. تو میں بچوں سے عرض کروں گا کہ دیکھو اتنا بڑا
کام انہوں نے انجام دیا ہے، انہوں نے اپنے 32 سال میں وہ سب بیان کیا ہے کہ نصر اللہ بنتے کیسے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا کام یہ کرو، ان کی معنویت کے نکات کو نکالو۔ وہ اپنی روحانیت کے لیے کیا کرتے تھے؟ تو مثال کے طور پر وہ اپنے ایک پیغام میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم پہ کوئی بھی مشکل آئے تو گھبراؤ نہیں، تم ایک سادہ سا کام کرو، کسی بھی اکیلے جگہ پہ چلے جاؤ اور خدا سے گفتگو کرو، خدا سے گفتگو کرو۔ یہ روحانیت ہے، یہ روحانیت۔ اگر میری اور آپ کی زندگی میں روزانہ چند منٹ بھی خدا سے گفتگو نہیں ہے، ہم نصر اللہ سے دور ہیں، ہم نصر اللہ سے دور ہیں۔ جو بچے ان کے نام پر انسپائر ہوئے ہیں اس وقت، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، دیکھو فوری اس سے پہلے کہ چہلم تک پہنچو، ان کی شخصیت سے نقطے سیکھ کر اپنی زندگی میں ڈالیں، اور چہلم پر ان سے عہد کرنا کہ سید ہم نے آپ سے یہ سیکھ لیا ہے، ہاں یہ عہد کر لینا۔ پہلی بات، جب بھی مشکل میں پڑ رہے ہو زندگی کے اندر، خدا کے ساتھ گفتگو کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اپنے لیے عرض کرتا ہوں، میں نے زندگی میں سختیاں بہت دیکھی ہیں۔ جب سختیاں دیکھتا ہے انسان تو خدا کو پکارتا ہے۔ آسانی میں خدا کو ایسے پکارو جیسے سختی میں پکارنا ہے، آسانی میں ایسے پکارو تاکہ جب سختی میں پکارو نا تو تمہیں یہ حیا نہ آئے کہ آسانی میں کیوں نہیں پکارا تھا۔ سختی میں کیوں انتظار کر رہے ہو کہ سختی آئے گی تو خدا کو پکاروں گا؟ آسانی میں ایسے پکار لو، اور جو یہ کام کرے گا خدا اس کی سختیوں کو خود سنبھال لے گا۔ میں نہیں کہہ رہا وہ سختی میں نہیں جائے گا، وہ سختی میں جائے گا، آزمائش میں جائے گا، خدا اس کے دل کو مضبوط کر دے گا، اس کے دل کو مضبوط کر دے گا۔ پہلی بات معنویت کے لیے کیا نقطہ عرض ہوا؟ یہ کہ خدا کو پکارنا سیکھو۔ اب یہ خدا کو پکارنا کس کے کیا طریقے اختیار کریں، لیکن گفتگو بالکل سمپل پوائنٹ، اپنی زبان میں خدا سے گفتگو کرنا، یہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں پھر عبادات بھی ہیں، ظاہر ہے نماز شب ہے، مختلف قرآن کریم پہ توجہ ہے، یہ ساری باتیں ہیں جو روحانیت کے تقاضے ہیں۔ دوسری بات علم۔ جو شخص جانتا ہے اور جو شخص نہیں جانتا، خدا متعال فرماتا ہے قرآن کریم میں، یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ علم ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک جوان مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ مثال کے طور پر نجف جاتے ہیں، آپ لوگ قم جاتے ہیں تو آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، میں کراچی میں ہوں، مثلا میں اکاؤنٹس میں ہوں، مینجمنٹ میں ہوں، آئی ٹی میں ہوں، میں کیا کروں؟ سادہ سا ایک کام کرو، ہر روز اہل بیت کی چند روایتیں پڑھتے رہو، ہر روز پڑھتے رہو۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں اپنے لیے، دیکھو اگر میں یہ لوہے کا ہے نا، اس کو لوہے کو پکڑا رہا ہوں 30 سال تک، اسے نہیں پتہ چلے گا۔ البتہ میں صرف مسامحتاً کہہ رہا ہوں، شاید اس کو بھی پتہ چلتا ہے، لیکن ظاہری طور پر یہ لوہے کا، اس کو 30 سال بھی پکڑا رہا ہوں نا، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن مجھے ایک بات پتہ ہے، میں نے مولا امیر المومنین کا ایک جملہ یاد کر لیا نا، میرے سینے پہ اثر پڑے گا، میرے سینے پہ اثر پڑے گا۔ ہر روز اہل بیت کی چند روایتیں پڑھو، ایک روایت، 2 روایت، 3 روایت، ہر روز پڑھو۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بچہ صرف یہی کام کرے، جوان ہمارا، اور وہ یہ کہے کہ میں ہر روز اہل بیت کی ایک روایت پڑھوں گا، اہل بیت مجھے ہدایت دیں گے، واللہ دیں گے، واللہ دیں گے، اگر اس نیت سے کرو، توسل بھی کرو، توسل بھی کرو۔ علم صرف جملے سنانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، علم ہوتا ہے ہدایت کے لیے ہوتا ہے، علم ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدا سفینۃ النجات۔ علم ملتا ہے زیارت وارثہ پڑھنے سے، علم ملتا ہے زیارت عاشورہ پڑھنے سے، علم ملتا ہے زیارت آل یاسین پڑھنے سے، علم ملتا ہے در اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ سر جھکانے سے۔ جو ہمارے سرکار نے فرمایا، العلم نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء، علم وہ نور ہے جو خدا
جس کے قلب پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ علم وہاں سے ملتا ہے۔ روایت پڑھیں، توسل کریں، خداوند تعالی علم نصیب کرے گا۔ وہ علم نہیں ہوگا کہ جو نمائش کا ہو، دکھانے کا ہو، نہیں، وہ علم ہوگا جو ہدایت ہوگا، جو نورانیت ہوگا، وہ انسان کو اور اعلی حقیقتوں کے لیے تیار کرے گا۔ جیے گا آخرت میں، جبکہ جسم دنیا میں ہوگا۔ یہ علم کی نشانی ہے۔ صاحب علم جیتا دنیا میں ہے، دیکھتا آخرت کو ہے۔ یہ صاحب علم، یہ علم چاہیے۔ تیسری بات، کوشش، جہاد۔ میں اپنی منمانی کروں، زندگی گزار لوں، یہ آسان کام ہے۔ نصر اللہ نے بہت اچھا ایک فارمولہ کہا، شاید کسی کو پسند نہ آئے اور بہت ساروں کو پسند آئے، آپ نے سن لیا ہوگا، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سادہ سی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں حکم مل گیا اور ہم حکم پہ عمل کریں، یہ سادہ لوگوں کا کام ہے۔ اگر ہمیں منع کیا گیا اور ہم نے نہیں کیا، یہ سادہ لوگوں کا کام ہے۔ ہم کون ہیں؟ کہ ہم وہ ہیں جو ہم سوچتے ہیں اگر یہ کریں گے تو ہمارے ولی کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا۔ پسند آئے گا تو کر لیں گے۔ ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارے ولی کو ناپسند تو نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں لگے کہ ناپسند ہوگا تو ہم نہیں کرتے، تو ہم اس کا انتظار نہیں کرتے کہ وہ ہمیں حکم کر کے کہے کہ کرو یا نہ کرو۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں اگر پسند آ جائے، لگتا ہے کہ پسند آئے گا، تو ہم کہتے ہیں پھر کر لینا چاہیے۔ سادہ سا ایک جملہ، اور آپ کی خدمت میں مختلف حوالوں سے مختلف لوگ یہ جملے عرض کرتے رہتے ہیں، فرماتے رہتے ہیں، اور میں اس کو اس طرح اور عرض کروں گا۔ آپ اپنی زندگی میں ایک سادہ سا کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہ آپ کو بہت بڑا عالم ہونے کی ضرورت ہے، نہ کوئی بہت بڑا فاضل ہونے کی ضرورت ہے۔ سادہ سا طالب علم یہ کام کر سکتا ہے۔ وہ کیا کرے؟ صرف ایک جملہ سوچے، اگر میں یہ کروں گا امام زمانہ کو پسند آئے گا؟ اگر میں یہ کروں گا ان کو برا تو نہیں لگے گا؟ تو میں کہوں گا شروع میں صرف ایک کام کر لو، جو برا لگے گا وہ مت کرو، بس یہاں سے شروع کرو۔ اگر یہاں سے شروع کرو گے، خدا اس جگہ لے جائے گا کہ تم سے وہ کروائے گا جو وقت کے امام کو پسند آئے گا، وہ پسند آئے گا، یہیں سے محبوب ہو جاؤ گے۔ البتہ آخر میں لاتے ہوئے عرض کروں، بہت وقت لیا میں نے آپ کا، وہ یہ کہ جب ہم اہل بیت کے محبوب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جب ہم اہل بیت کے محبوب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر گردن کٹے گی، اس میں شبہ نہیں کرنا۔ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا اس کی گردن کٹے گی، یا جسمن یا روحن، یہ ہونا ہے۔ بغیر گردن کٹائے کوئی اس لائن میں نہیں آ پائے گا۔ یا جسمی طور پر بھی گردن کٹے گی، یا شاید جسم کی نہ کٹے، روح کی گردن وہ اس کو کٹوانی پڑے گی۔ روح کی گردن کیسے کٹتی ہے؟ محبتیں دے کر، محبتیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ جس کو چاہتا ہے اسے قربان کرنا پڑتا ہے۔ نصر اللہ نے 20 سال پہلے تقریباً اپنی روح کی گردن کٹوا لی تھی جب اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا۔ یہ وہ ہے جو اپنی روح کی گردن 18 سال پہلے کٹوا چکے تھے۔ 18 سال میں انہوں نے کیا کیا معنوی کمالات حاصل کیے ہیں اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے ان کو اتنی جو عزت دی ہے، کیوں میرے اور آپ کے دلوں پہ کچھ اثر ہو رہا ان کی شہادت کا سن کے۔ اور یہ میں کل تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، میں آپ کے بار خیال کرتے ہوئے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن میں پھر بھی عرض کروں گا، غم ضرور دکھائیں، اپنے دلوں کے اندر غم احساس کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن دشمن کے سامنے غم مت دکھاؤ، دشمن کے سامنے عزت دکھاؤ۔
دشمن کے سامنے فخر دکھاؤ، دشمن کے سامنے ایک بات بار بار ثابت کرو، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم پیچھے نہیں۔ اب میں نعرہ لگواتا ہوں، میں نعرہ لگواؤں گا، ٹھیک ہے؟ سب مل کر سید الشہداء کی یاد میں، جو سید الشہداء نے ہمیں نعرہ دیا ہے۔ ہمارے کچھ نعرے ہیں جو انتہائی اصیل ہیں۔ اصیل نعرے کا مطلب کیا ہے؟ وہ نعرے ہیں جو اہل بیت نے ہمیں جملہ با جملہ دیے، ہم نے نہیں بنائے، اہل بیت نے جملہ با جملہ وہ نعرے ہمیں دیے ہیں۔ ان نعروں میں ایک نعرہ جو سید الشہداء نے لفظ باللفظ سید الشہداء نے دیا ہے، وہ ایک نعرہ ہے جو پوری دنیا کو یہ بتاتا ہے ہم جانیں دیں گے، اپنے عالم قربان کریں گے، اپنے بچے قربان کریں گے، اپنی خواتین کو بھی اسیر بنوائیں گے، لیکن ہم ذلت قبول نہیں کریں گے۔ ہیہات منا ذلہ، ہیہات منا ذلہ، ہیہات منا ذلہ، ہیہات منا ذلہ، ہیہات منا ذلہ۔ یہ درس ہمیں سید الشہداء نے دیا ہے۔ سید الشہداء اکیلے کھڑے تھے کربلا کے میدان میں، اور وہاں پہ انہوں نے فرمایا تھا ان دعی ابن دعی قد رکزنی بین اثنتین السلۃ والذلہ۔ اس ولد حرام ابن ولد حرام نے مجھے دو راستوں کے درمیان لا کر کھڑا کیا ہے، یا میں زنجیریں لوں یا میں شمشیریں لوں، اور میں ذلت قبول نہیں کروں گا۔ اور میں آپ اپنی اگلی نسلوں کو، پچھلی نسلوں سے سیکھ کر، نصر اللہ جیسوں سے سیکھ کر پوری دنیا کو یہ بتائیں گے، اور یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں اپنی نسلوں کو دے کے مرنا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہماری ماؤں نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اور ان کو سکھانا ہے کہ انہوں نے اگلی نسلوں کو سکھانا ہے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم ذلت قبول نہیں کریں گے، ہم ذلت ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور اس جملے کو ہم خلاصہ کر کے ایک نعرے میں لاتے ہیں، اکیلے ہو مقاومت دکھاؤ، ڈرو نہیں، اللہ کی خاطر جان دے دو، سب کچھ قربان کر دو۔ ان تمام افکار کو، ظلم سے لڑنا، مقابلہ کرنا، جانے دینا، قربانیاں دینا، لیکن مقابلے کو جاری رکھنا، ان سب کو ہم نے جمع کیا ہے ایک نعرے کے اندر، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ ہم نے سیکھا ہے، یہ ہم نے سیکھا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سب الحمدللہ رب العالمین ہم نے سیکھ لیا، اور فخر ہے ہمیں کہ نصر اللہ اس قوم کے اندر تھے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور سب نے سیکھا ہے کربلا سے، سب نے سیکھا ہے کربلا سے۔ 1400 سال گزر گئے، کیا ہم بھلا سکتے ہیں کہ حضرت عباس شہید ہوئے تھے؟ کیا بھلا سکتے؟ نہیں واللہ نہیں بھلا سکتے۔ ممکن ہے کوئی ہم سے کہے 1400 سال پہلے تھا، قسم خدا کی ہمارے لیے آج کی بات ہے، ہم نہیں بھلا سکتے۔ کیا ہم بھلا سکتے ہیں کہ ہمارا امام اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر آیا تھا؟ کیا ہم بھلا سکتے؟ خدا کی قسم نہیں بھلا سکتے، ہم نہیں بھلا سکے۔ کیا ہم بھلا سکتے ہیں کہ ہمارے امام نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا تھا؟ نہیں بھلا سکتے، نہیں بھلا سکتے۔ کیا ہم بھلا سکتے ہیں کہ ہمارے امام کا لاشا پامال ہوا تھا؟ خدا کی قسم نہیں بھلا سکتے۔ یہ تو ہم نہیں بھلا پائیں گے، یہ ہم فخر سے یاد کرتے رہیں گے، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے اگر ہم پیچھے ہٹے تو بی بی زینب کو درباروں میں جانا پڑتا ہے، اگر ہم پیچھے ہٹے تو حسین کی بچیوں کو زندانوں میں مرنا پڑتا ہے۔
ہم نہیں ہٹیں گے، ہم نہیں بھولیں گے، یہ سب ہمارے ذہن میں رہے گا، اور ہم سب منتظر ہوں گے ایک وقت کے جب خانہ کعبہ کا پردہ ہلے گا، کوئی وارث حسین آئے گا اور پوری دنیا کو کہے گا میں حسین کا بیٹا ہوں۔ واقع امام کو تسلیت پیش کرتا ہوں، مولا آپ کا ایک اور فرزند قربان ہو گیا، مولا منتظر آپ کا ایک اور فرزند قربان ہو گیا، اور جب تک ہماری رگوں میں خون ہے، ہمارے بچوں کے اندر جان ہے، مولا عہد کر کے بیٹھے ہیں آپ کے جد امجد کو نہیں بلائیں گے، آپ کے جد امجد کا پرچم اپنے ہاتھوں میں رکھیں گے۔ کل وہ دن تھا جب مولا ابو الفاضل حسین کا پرچم تھامے ہوئے تھے، دونوں بازو کٹ چکے تھے لیکن پرچم کو بچایا تھا۔ اے مولا یہ پرچم ہاتھوں میں رہیں گے، چاہے جان جائے، چاہے جسم کٹے، چاہے اولاد قربان ہو جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا پاک پروردگار، حضرت ابو طالب کے ماننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خداوندہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت اطہار کو مزید عزت و سربلندی نصیب فرما۔ خداوندہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کی مظلومیت کا ان کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی قرآن و اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں تو ان کی عزت آبرو سلامتی میں اضافہ فرما۔ اے پاک پروردگار ایک اور سید الشہداء کا چاہنے والا شہید ہو گیا، پاک پروردگار اس شہید کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما۔ تمام شہیدوں کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پاک پروردگار اگر تو نے ہماری اس عبادت کو قبول فرمایا ہے، ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا جس صہیونیت نے سید حسن نصر اللہ پہ حملہ کیا ہے، خدایا تو قاسم جبارین ہے، اس صہیونیت کو نیست و نابود فرما۔ یہ صہیونیت قاتل اطفال ہے، یہ بچوں اور عورتوں کے قتل کرنے والے، خدا ان قاتلوں کو نیست و نابود فرما۔ جس کسی نے سید نصر اللہ کا حکم جاری کیا اس کا اور اس کے لشکروں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا منتظر ہے تیری حجت کی، پاک پروردگار ان کا لشکر دنیا میں ہے، ہمارے نزدیک ان کا لشکر اس وقت سادات کی قیادت کے اندر ہے۔ خداوندہ سادات کی قیادت کی حفاظت فرما، ان کی عزت و سربلندی میں اضافہ فرما۔ ابایا امام کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کی طاقت توانائی میں اضافہ فرما، ان کے دشمن کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار اسی دنیا کی زندگی کے اندر وارث حسین کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاہ نبیک و عترتہ الطاہرین۔ ابھی انشاءاللہ نوحہ پیش کیا جائے گا، لیکن میں چاہوں گا اس سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص سید حسن نصر اللہ، تمام شہداء اور آپ کے ہمارے مرحومین ان شہداء کی فہرست میں شامل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔